عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں؟ کہا انہوں نے آئی ایم ہوپ فل، میری امید ہے کہ وہ آئیں. خوشی کی بات تو تب ہوگی کہ جب خان صاحب باہر ہوں وہ آئیں، کہ بڑا عرصہ ان کا میرے خیال میں ہو گیا اپنے والد سے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اور جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تب سے ان کی میرے خیال میں ملاقاتیں جو ہے بہت کم ہیں. داخلہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے تو ویزا اپلائی نہیں کیا ہوا. میرے خیال میں ان کو، میں نے ابھی تک ان دونوں کے آنے کے حوالے سے تو فیڈرل گورنمنٹ کے کسی سنجیدہ جو کوئی وزیر ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو ایسے ہی چیختے چلاتے رہتے ہیں، لیکن کسی سنجیدہ شخص کو نیگیٹو بات کرتے ابھی تک نہیں دیکھا. کہ ان کو بالکل سیکیورٹی دینی چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے. وہ ان کا والد اس ملک کا لیڈر ہے، وہ اس ملک میں بچپن انہوں نے گزارا ہے. ایک طرح سے یہ ان کا بھی ملک ہے، حالانکہ وہ سٹیزن یو کے ہیں، لیکن ان کا بچپن ادھر گزرا ہے. اور جو والد کا ملک ہوتا ہے وہی آپ کا ملک ہوتا ہے. تو وی اون دیم، ہمارے ملے تو چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو حکومت کو ویلکم کرنا چاہیے، ان کو اسٹیٹ سیکیورٹی دینی چاہیے. ان کے بیٹے یہاں پر آ کے سوشل پولیٹیکل کیمپین چلائیں گے یا سوشل کیمپین چلائیں گے اپنے فادر کے ساتھ؟ والد کی رہائی کے لیے جو بھی ان کو ان کا قانون ملک کا اور پاکستان کا الاؤ کرتا ہے وہ ان کو ضرور ان کو کرنا چاہیے. آپ ساتھ دیں گے؟ بالکل، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپنے والد کی رہائی کے لیے. ان کا والد ہے، ہمارا لیڈر ہے. بلکہ یہ دونوں تو جب کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ تو بڑے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. تو ہم جب چھوٹے تھے، ہمارا ہیرو ہے. تو I've been following عمران خان since 1982-83 when I was in my early school days. تو قاسم سلیمان کا تو بڑا بعد کا تعلق ہے، ہمارا تو ان سے بھی پہلے کا تعلق ہے عمران خان سے. کیا یہ درست ہے کہ تحریک انصاف علامہ راجہ کو مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اچکزئی صاحب کے تحفظات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا؟ میرے لیے مناسب نہیں ہے. دونوں انتہائی سینئر اور سنجیدہ، اور میرے سے وہ ایک بھائیوں والا تعلق ہے. دونوں سنجیدہ سیاستدان ہیں. اگر کوئی، میں نہیں سمجھتا مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو میرا نہیں خیال اس کو پبلک ڈومین میں لانا چاہیے. میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور ویسے قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر خان صاحب نے نامزد کیے ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، سینٹ میں راجہ صاحب ہیں. دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے. آپ کے حساب سے تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے درست انداز میں کام کر رہی ہے؟ بہتر اور ہو سکتی ہے. ابھی جو چل رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس میں اور بہتری کی بہت گنجائش ہے. سب سے زیادہ نقصان کس نے پہنچایا دیکھیں وہ اس سٹیج تک؟ دیکھیں اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے. عوام آئی تھی سڑکوں پہ، انہوں نے فیصلہ بھی شاید کرنے کی کوشش کی. خان صاحب کے حق میں کیا، منتخان کے حق میں فیصلہ کیا. دنیا کی تاریخ میں میرے تو نالج میں نہیں ہے، میں تھوڑا بہت اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، لیکن ایک لیڈر ہے جس کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اس کی پارٹی توڑ دی گئی، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے لوگوں کو کاغذات تک جمع نہیں کرنے دیے گئے، بلکہ لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا ادھر کینڈیڈیٹ کون ہے. پوچھ کے لوگوں نے جا کے ووٹ کیا ہے. یہ تو پاکستانی قوم جتنی جاگی ہوئی ہے اور جتنی عمران خان صاحب کے ساتھ نظریے پہ مضبوط کھڑی ہے، اس کو تو سلام ہے. یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، یہ تو تاریخ میں نہیں ہوا. اسی وجہ سے تو ہمارے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں یا غیر سیاسی، وہ ابھی تک پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. واٹ ہیو اسٹرک دیم، پاکستانی نے کر کیا دیا. یہ ایک سافٹ ایک انقلاب نہیں ہے. یہ ساری جتنی سچویشن ہوئی، 9 مئی کی سچویشن ہوئی، پی ٹی آئی کو لے کے سچویشن ہوئی، اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو سروے بھی انٹرنیشنل سروس بھی کیے جا رہے ہیں اس میں اس کو بہت زیادہ بوم ملا ہے کہ عوام چاہتی تھی اور ملک کے حالات ایسے ہوئے؟ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور عمران خان جس شخصیت کا نام ہے، صبح میں نے اس پہ ایک ٹویٹ کی تھی، شاید آپ کو میں نے بھیجی بھی تھی، اور میں دل سے میں یہ بات آپ کو کر رہا ہوں کہ بڑا قریب سے میں نے خان صاحب کے ساتھ کام بھی کیا ہے، بچپن سے ان کو فالو کیا، لیکن پھر قریب جا کے کام کرنے کا بھی موقع ملا. دس از اے لائف ٹائم اپرچونٹی ٹو ورک ود بڑا کم ہوتا ہے کہ آپ کا چائلڈہڈ ہیرو ہو اور آپ اس کے پھر ایک کولیگ کی طرح اس کے ساتھ کام کر سکیں. میں نے خان صاحب ایک چیز دیکھی ہے کہ دیکھیں وہ انسان ہے نا، تو مکمل ذات تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو کس انسان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی. لیکن ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خان صاحب کی ہیلپ کیوں کرتا ہے. کبھی آپ اس کو دیکھیے کہ آپ کی تو شاید اتنی عمر نہیں ہے، لیکن جو لوگ خان صاحب کو 1970 سے فالو کر رہے ہیں، تو خان صاحب از ان پبلک لائف سنس ہاف اے سینچری. تو کیا وجہ ہے کہ کوئی چیز ان پہ ٹک نہیں پاتی، کوئی چیز ان کو ہٹ نہیں کر پاتی، جتنی ان پہ تنقید کریں وہ رک نہیں پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے اتنا کمیٹڈ ہے جتنا کوئی بیٹا اپنی ماں سے کمیٹڈ ہو سکتا ہے.
تو پاکستان سے ان کی جو میں سمجھتا ہوں لازوال محبت ہے نا، جو سنسیریٹی ہے، وہ ان کو بچا لیتی ہے. ان کے پٹھے کام سیدھے ہو جاتے ہیں. انسان سے ہوتے ہیں نا غلط کام. خان صاحب کو اللہ کی طرف سے مدد کیوں ہے؟ کیونکہ عمران خان اس ملک کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے. بلکہ آپ کا سوال تو نہیں ہے، لیکن اٹ ول بی آف انٹرسٹ فار دا پیپل ہو آر واچنگ دس. 17 سپٹمبر کو میں جناب عمران خان صاحب کی کابینہ کا حصہ بنا. تو میں یہ پوچھنے والی تو میں ان سے احترام کا اتنا رشتہ ہے نا، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کبھی ان سے وزارت نہیں مانگی، بلکہ لوگ بنی گالا آئے ہوئے تھے وزارتیں مانگنے. میں گاؤں تھا اپنے حلقے میں، اتوار کا دن تک کال آئی پریزیڈنٹ ہاؤس سے، آپ آئیں کل آپ کا اوت ہے. میں نے کہا چیک کرو علی محمد ہے یا علی امین خان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ ہی ہیں. رات کو میں نے ڈرتے ڈرتے خان کو کہا کہ خان صاحب آپ میرا نام آیا ہے تو کیا ذمہ داری دے رہے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹری افیئرز ہے، آپ اس میں محنت کیجیے گا، تو مشکل کام ہے لیکن آپ سیکھ جائیں گے. تو جب میں کابینہ میں پر بیٹھے تو یہ واقعے کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں. میٹنگ ختم ہوئی، سرکاری ایجنڈا کلوز ہو گیا، جو مختلف سیکٹری صاحبان آتے ہیں اور ایجنڈا چلتا ہے، ہیلتھ منسٹری، ایجوکیشن منسٹری، فارن افیئرز، انٹیریئر، سارا وہ جو کلیئر ہو گیا تو پھر اس کے بعد سرکاری افسران جو ہے ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. خان صاحب نے پوچھا کہ ایجنڈا ختم ہو گیا. اعظم خان صاحب ایس پی ایم ہوتے تھے، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر. اعظم صاحب نے کہا کہ جی پی ایم صاحب ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سب جتنے سرکاری افسران ہیں آپ جائیے، میں نے اپنی کابینہ سے کوئی بات کرنی. سارے سرکاری افسران باہر چلے گئے، دروازے بند ہو گئے. خان رہ گیا اور ہم رہ گئے جو ان کے سیاسی رفقائے کار تھے. خان صاحب نے بڑی چھوٹی سی شارٹ سی بات کی. یہ 2018 وزیر اعظم بنے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے، مجھے وزیر بنے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا. میری دوسری تیسری میٹنگ تھی. خان صاحب نے کہا دیکھو، ہم سب کو اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نے کہا دیکھو میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. اور انہوں نے کہا میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اسپرٹ ہے اس آدمی کی. باقی اب دیکھیں اللہ کے کام ہے، امتحان کس پہ نہیں آتے، تو امتحان میں ہے عمران خان، ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے آپ سمیت قربانی دینے والے کارکنوں کو کمیٹی سے کیوں نکالا؟ دیکھیں وہ تو راج صاحب کو پتا ہوگا، لیکن میرا ان کا بڑا احترام کا رشتہ ہے. اور میں نے جس طرح محترم راجہ صاحب نے عدت کیس میں خان کی ریپرزنٹیشن کی، میں بھی چھوٹا موٹا وکیل ہوں، اس نے مجھے تھوڑی بہت سمجھتی ہے وہ کر کیا رہے ہیں. جیسے انہوں نے فائٹ کی خان کے اس کیس کو، میری بڑی رسپیکٹ ان کی پیدا ہوئی دل میں. اس وقت وہ ایس جی نہیں بنے تھے، سیکرٹری جنرل، اس وقت عمر بھائی تھے، عمر ایوب صاحب. میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ، کیونکہ ان کو عمران خان صاحب نے ایس جی بنایا ہے. اور یہ ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں. جب خان صاحب باہر آئیں گے، شاہ جی باہر آئیں گے، باقی لوگ، اسد عمر صاحب جیسے لوگوں کو جانا پڑا، پرانے خان صاحب کے ساتھ ہی دیکھیں وہ ان کو مجبوراً جانا پڑا. عمران اسماعیل کو دیکھ لیں، علی زیدی کو دیکھ لیں، یہ سارے جتنے ہیں یہ اس وقت کے خان کے ساتھ ہی ہیں جب پی ٹی آئی میں کوئی وزارت نہیں تھی، یہ نظریے کے ساتھ ہی تھے، بس مجبور ہو گئے چلے گئے. تو جب پارٹی واپس اپنی ہو گئے ہوں گے، تو پارٹی جب واپس اپنی اصل حالت میں آئے گی پھر یہ عہدے انٹرا پارٹی ہوگا. میرے خیال میں اس وقت ہمیں عہدوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ کمیٹیوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. قوم کو اس سے کوئی کچھ غرض نہیں ہے کہ کون کس کمیٹی میں ہے، قوم کو ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. قوم کو صرف اس چیز میں انٹرسٹ ہے کہ ان کا محبوب لیڈر باہر آئے اور یہ ملک آگے جلے. اور یہ جو ایک ٹینشن ہے جو فضا میں ایک عجیب سی صورتحال ہے، لوگ پریشان ہیں. میں جدھر جاتا ہوں لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں خان کب باہر آ رہے ہیں، خان کب باہر آ رہے ہیں. یہ میرے خیال سے وہ قید میں رہ کے بھی ایک آزادی والا ماحول ان کے لیے ہو سکتا ہے، یا ان کی اسٹرینتھ اتنی ہو سکتی ہے. آپ ان ساری سچویشن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو کتنی دیر لگ سکتی ہے باہر آنے میں، یا کب تک وہ باہر آتا ہوا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو پچھلے جتنے عرصے سے وہ جیل میں کبھی پریڈکشنز نہیں کی، لیکن میں اس چیز پہ بڑا کلیئر ہوں کیونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ وکالت سے بھی تعلق ہے. تو جو میں کیسز کو دیکھتا ہوں یہ کیسز سارے پولیٹیکل ہیں.